الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین وفیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا بڑا انعام اور کرم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا اور بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ۔ اس مہینے کی خصوصیت کے لیے اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ اتنی کثرت سے روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کا روزہ پورا رکھتے تھے اور شعبان المعظم کا بھی سمجھیے کہ پورا مہینہ قریب رکھتے تھے۔ 2-4 دن اخیر میں رمضان کے استقبال کے لیے نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف اور بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شعبان کے آخری مہینوں میں آخری چند دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ انسان کمزور نہ ہو، رمضان کے لیے مضبوط رہے۔ باقی پورا مہینہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے، رمضان ہی کی طرح۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے۔ شعبان سے پہلے رجب گزرا ہے اور اس کے بعد رمضان آئے گا، تو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کے سامنے انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اس وجہ سے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے علاوہ اس مہینے میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس دن ہمارا کون سا عمل پیش کر دیا جائے گا۔ طے نہیں ہے کہ فلانی تاریخ میں ہی پیش کیا جائے گا، 15ویں شعبان ہی کو پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر یہ معلوم ہوتا کہ 15ویں شعبان ہی کو روزہ اللہ کے سامنے وہ سارے اعمال پیش کر دیے جائیں گے تو اسی دن صرف روزے کا اہتمام ہوتا۔ لیکن پورے مہینے میں روزے کا اہتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شعبان المعظم کا ہر دن قابل مبارکباد ہے اور ہر دن اہمیت کا حامل ہے، اور پتہ نہیں کون سے دن ہمارا کون سا عمل پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کا اتنا اہتمام اور اتنا احترام فرماتے تھے، اور شعبان کی اہمیت پر اتنی حدیثیں ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ شعبان المعظم انتہائی برکت والا مہینہ ہے، انتہائی اہمیت والا مہینہ ہے، اللہ کے یہاں اعمال کی قبولیت والا مہینہ ہے۔ گویا کہ ان پورے سال جو انسان کام کرتا ہے اس پورے کام کا حساب اس مہینے میں ہوتا ہے، پورے کام کی پیشی اس مہینے میں ہوتی ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے تو اللہ کا کرم ہے، قبول نہ کریں تو اللہ کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، اس لیے بڑی اہمیت کا حامل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 15 شعبان کی رات میں میرے یہاں آپ کی باری تھی، نظر نہیں آئے، میں نے تلاش کیا تو آپ موجود نہیں تھے کمرے میں۔ میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کہاں تشریف لے گئے، میں کمرے سے باہر نکلی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، تو تلاش کرتے ہوئے میں نے پھر آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ جنت البقیع قبرستان کا نام ہے، مدینہ پاک میں قبرستان کا نام جو روضہ پاک سے چند تھوڑے دور کے فاصلے پر ہے، جنت البقیع، اس قبرستان کا نام جنت البقیع ہے۔ تو جنت البقیع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے
اور پھر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام باہر سے پھر اندر سے نکلے تو آپ بھی پیچھے پیچھے خاموشی کے ساتھ چلتی رہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی آہٹ محسوس کی، پھر آپ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تم کو کیا خیال تھا، کیا میں تمہارے حق میں ظلم کروں گا؟ تم نے سمجھا کہ شاید میں کسی دوسری اہلیہ کے پاس چلا گیا ہوں، معاذ اللہ اور اللہ کا رسول کبھی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں خبر نہیں ہے، آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں اتنے انسانوں کی مغفرت کا فیصلہ اللہ کے یہاں سے کیا جاتا ہے جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ قبیلہ کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں جو بکریوں ہی کا کاروبار کرتا تھا، اب بے پناہ ان کا بڑا بزنس تھا بکریوں کا، ہر شخص بکریوں کا بیوپاری تھا۔ تو آپ نے مثال دیا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بدن پر جو بالوں کی تعداد ہے، جیسے ان کی بکریوں کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے، ان کے بالوں کی بھی گنتی نہیں ہو سکتی ہے، یہ مثال ہے۔ یعنی بے شمار انسانوں کو اللہ تعالیٰ آج کے دن معاف کرتے ہیں۔ تو میں تو اسی مغفرت کی تلاش میں گیا تھا، ان مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے گیا تھا، امت کے لیے دعائیں کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود اپنا تجربہ بیان کیا کہ حضور نے خاموشی کے ساتھ ایسا عمل کیا۔ تو شعبان کا پورا مہینہ مقدس، شعبان کا پورا مہینہ مبارک، کسی ایک دن کی تخصیص نہیں ہے، لیکن خاص طور سے وہ رات جس کو ہم لوگ شب برأت کہتے ہیں، اس رات کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اس رات کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اس لیے کہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اے نبی، اے انسانوں، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں، مبارک رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور ہم انسانوں کو ڈراتے ہیں۔ انا کنا منذرین، ہم انسانوں کو ڈراتے ہیں، چوکنا کرتے ہیں، انسانوں کو بیدار کرتے ہیں۔ اور اس رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم سے میں یہ لفظ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ کی جانب سے حکمت کے مطابق انسانوں کے فیصلے، تمام معاملات کے فیصلے، خواہ انسانوں کی تقدیر کا فیصلہ ہو، مستقبل کا فیصلہ ہو، ان کی مغفرت کا فیصلہ ہو، ان کے سعادت و بدبختی کا فیصلہ ہو، تمام فیصلے، کل امر حکیم قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اس رات میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلہ مبارکہ ہے۔ لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے؟ اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ مفسرین نے اس کا مصداق، اس آیت کریمہ کا مصداق زیادہ تر لوگوں نے شب قدر کو بتایا، یعنی رمضان میں جو شب قدر آتی ہے اس کو بتایا ہے، لیلہ مبارکہ سے مراد وہ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت بڑے شاگرد، حضرت اکرمہ ان کا نام ہے، حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برأت ہے، یعنی 15ویں کی رات، 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کی تفسیر ہے، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔ تو ان کے علاوہ باقی لوگوں نے یہ تفسیر نہیں کی ہے، لیکن حضرت اکرمہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے مفسر ہیں۔ ہر صحابی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ خصوصیت سے نوازا تھا نا، ہر صحابی میں، ایسے تو تمام صحابہ صاحب کمال ہیں، لیکن ہر صحابی میں اللہ پاک نے کچھ الگ الگ خصوصیتیں رکھی تھی جو دوسرے میں موجود نہیں تھیں۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کو اللہ نے تفسیر قرآن اور فہم قرآن کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ابن عباس کو تو فہم قرآن عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچے زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، آپ کے چچے زاد بھائی بھی ہیں، گھر کی طرح رہتے تھے، تو اس لیے ان کے شاگرد ہیں، تو یقیناً ان سے انہوں نے یہ بات سنی ہوگی۔ تو حضرت اکرمہ کی روایت کے مطابق، ان کی تفسیر کے مطابق، اس آیت کریمہ کا مصداق شب برأت ہے۔ شب برأت سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ اسی لیے بعض لوگ جو سمجھتے ہیں
کہ شب برأت کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ غلط ہے۔ اگر ایک مفسر بھی، وہ بھی معمولی مفسر، آج کے زمانے کا مفسر نہیں بلکہ عہد خیر القرون کا مفسر، ایک صحابی رسول کا شاگرد اس کی تفسیر بیان فرماتا ہے، وہ بھی صحابی رسول نہیں، امام المفسرین صحابی کا شاگرد اگر اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مصداق شب برأت ہے، یعنی 15 شعبان کی رات ہے، تو اس سے اندازہ ملتا ہے کہ اگر ان کی بات صحیح ہے، درست ہے اللہ کی نگاہ میں، تو یقیناً اس رات میں گویا کہ تمام تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں بہت سارے وہ معاملات طے کیے جاتے ہیں جو معاملات دوسری راتوں میں طے نہیں کیے جاتے۔ اس رات میں اللہ کریم اپنے کرم کی ایسی ایسی چادر اور ایسی ایسی چادریں پھیلاتا ہے اور رحمت کی ایسی ایسی بارشیں فرماتا ہے جو دوسری راتوں میں نہیں ہوتی اگر اس تفسیر کے مطابق۔ تو اس لیے اس رات کی بڑی اہمیت ہے، اس میں کوئی عمل متعین نہیں ہے، کوئی نماز متعین نہیں ہے، کوئی خاص شغل یا ذکر متعین نہیں ہے، بس انسان اپنے دل کی کیفیت سے اپنی زبان میں اللہ کو پکارے، اللہ کو یاد کرے۔ اس رات میں رسم و رواج یا پٹاخہ بازی یا خرافات یا خواہ مخواہ گھوم پھر کرنا اور وقت کو گزارنا، یہ تو اور معصیت پیدا کرنا، گنہگار ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے کہ اچھے دنوں میں اور اچھے مقامات پر، اچھی جگہوں پر اگر انسان برائی کرے اور ٹائم پاس کرے تو وہ اور گناہ بن جاتا ہے۔ مسجد میں انسان آوے اور مسجد میں آنے کے بعد بجائے نماز پڑھنے کے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے، انسان اللہ سے غافل ہو جائے اور ایسی ایسی لایانی حرکتوں میں مبتلا ہو جائے تو یہ مسجد میں اس کا رہنا اس کی غفلت ہے اور گناہ کی بات ہے۔ تو اگر شب برأت کی رات، شب برأت اگر اللہ کے ہاں مبارک رات ہے، مقدس رات ہے، اس رات کو ہم ضائع کریں، گھومنے پھرنے میں ضائع کریں اور ادھر ادھر کی نعرہ بازی میں ضائع کریں اور یہاں وہاں جائیں، تفریح کریں اور شراب و کباب اور اس طرح کی چیزوں میں مصروف رہیں، تو ایسی رات میں بہتر ہے ایسے انسانوں کے لیے کہ سو جائے، سو جانا اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ رات انتہائی مبارک ہے، بہت ہی اہم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں انسانوں کو جاگنا چاہیے اور اس کی رات جب ختم ہو جائے، صبح ہو جائے تو انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ الفاظ ہیں حضرت علی کی روایت کے کہ رات میں عبادت کرو اللہ کی۔ قوموا کے معنی آتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، اللہ کے سامنے غلام کی طرح کھڑے رہنا، اللہ سے مانگنا۔ یاد رکھیے کہ کوئی عمل خاص نہیں ہے اس کے لیے، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، جو من میں آوے، قرآن کریم کی تلاوت کریں، وہ بھی ہمت نہ ہو، ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ کی طرف سے دل کو متوجہ رکھنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے، چونکہ شعبان کا مہینہ بہرحال اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے اور وہ رات بہرحال انسانوں کے فیصلوں کا مہینہ ہے، تو اس میں اللہ کو اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی کوشش انسان کو کرنا چاہیے کہ پروردگار تو ناراض ہے، یہ سارے حالات جو دنیا میں ہمارے خلاف آ رہے ہیں، اللہ پاک تو حالات کو دور فرما دے۔ اور انسان کو صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی ہے، اس دن ساری امت کے لیے دعائیں مانگیں، اس دن ساری انسانیت کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگیں۔ ملک میں جو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، امن کی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے یہاں کے حالات کو موافق بنا دے، خوشگوار بنا دے، یہاں کے حالات کو بہتر بنا دے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کی بنا پر سارے فیصلے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں۔ انسانوں کے بس میں فیصلے کرنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اے اللہ، تمام ملکوں کے مالک تو آپ ہیں، اللہم مالک الملک قرآن کریم میں ہے۔ اے اللہ، آپ ملکوں کے مالک ہیں، آپ حکومتوں کے مالک ہیں، آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، ساری پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، سارے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ جس کو چاہتے ہیں ملک عطا فرماتے ہیں، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتے ہیں آپ ملک عطا فرماتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، عزت بھی آپ کے ہاتھ میں، ذلت بھی آپ کے ہاتھ میں۔ تو جب ہم کو پتہ ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ سارے فیصلے پروردگار کی طرف سے ہو رہے ہیں، تو اصل مالک کو کیوں نہ راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے اس رات کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اپنے پروردگار کو
راضی کرنا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے تو سورج کے ڈوبتے ہی پروردگار عالم کی تجلی عرش الہی سے زمین والوں پر نازل ہوتی، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے زمین پر، روئے زمین پر انسانوں کے لیے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی چاہنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا ہوا جسے میں مصیبت سے نجات عطا کر دوں، ہے کوئی رزق کی طلب کرنے والا جسے میں رزق وافر عطا فرما دوں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پکارا جاتا ہے کہ ہے کوئی اٹھو اللہ کے بندو، جاگو اور میرے سامنے مانگو مجھ سے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مگر بندہ مانگنے کو تیار نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں، کوئی مسافر ہی نہیں ہے چلنے والا، اللہ سے مانگنے والا ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے مسئلے میں پریشان ہے اور پریشانی کے باوجود جو اصل جڑ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے دوستو بزرگوں، اور اس میں اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے، اللہ کا یہ اعلان سب کے لیے، سب کو اللہ معاف کر دے گا سوائے مشرک کے، شرک کرنے والے کے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سوائے زناکار کے، زنا کرنے والے کو ہم معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اپنی زنا سے توبہ نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ سوائے اس شخص کے جس کے دل میں بغض اور کینہ ہو اپنے بھائی کے حق میں، اس کو بھی ہم معاف نہیں کریں گے۔ ایک میں ہے کہ جو آدمی متکبر ہے، کبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو، انسانوں کو، اپنے ہی جیسے بھائیوں کو، خلق خدا کو حقیر سمجھتا ہے، ہم اسے بھی معاف نہیں کریں گے۔ یعنی دل میں یہ بیماریاں رکھ کر کے آپ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پہلے ان بیماریوں کو ختم کرنا ہے، ان چیزوں کو ختم کرنا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ انسانوں، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مایوس نہ ہو، میری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ 100 بار تم غلطی کرو گے، 100 بار توبہ کرو گے، اللہ کی رحمت عام ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی اور اس رات کی اور اپنے ایک ایک وقت کی، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔